راز حقیقت میں خوش آمدید ایک پاک باز لڑکی کی داستان آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی بار یہ واقعہ سنا کہ بنی اسرائیل کے اندر کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا، شاید ہی کوئی ایسا غلط کام ہو جس میں اس نے حصہ نہ ڈالا ہو، اور نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر کسی طرح بدکاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوتا ہے تو وہ نیک بخت لڑکی تھرانے لگتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کی جڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فیکا پڑ جاتا ہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کفل یہ ماجرا دیکھ کر پوچھتا ہے کہ اس خوف و ڈر اور وحشت و دہشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن، شریف النفس اور باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال آ گیا، کیونکہ ہم ایک ایسے کام میں ملوث ہونے جا رہے ہیں جس کو ہمارے خالق و مالک نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ فعل بد کل ہمیں پروردگار کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فقر و فاقہ، کم صبری اور بے استقلالی نے آج یہ دن دکھایا۔ جس کی لونڈی ہوں اسی کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنا دامن عصمت داغدار کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل باہدا، مجھے خوف خدا اندر سے گلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف ہمیں صدیوں خون کے آنسو رلائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، میری تجھے یہی نصیحت ہے کہ اللہ کے لیے بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اس نیک شریست خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر نے کفل کی بری خواہش پر کفل چڑھا دیا، اور اس کی بات تاثیر کا تیر بن کر کفل کے دل میں اتر گئی، اور سچی بات یوں ہی دلوں میں اپنی جگہ بنا لیا کرتی ہے، پھر ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں، جسم بے جان ہو جاتا ہے اور دل تھرانے لگتا ہے۔ سو کچھ ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اور اپنی سیاہ کاریوں کا سوچ کر داڑھیں مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک ناکردہ گناہ پر اس قدر خدائے ذوالجلال سے لرزاں ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر بدکاریوں کی نذر ہو گئی، میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے چہرے کو بھی سیاہ کر دیا اور عذاب الہی کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے کس قدر ناراض ہوگا، اس کے فرشتوں کی قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی۔ اے خاتون، مجھے تو تیری بنسبت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، مگر اب تو گواہ رہنا کہ میں اپنے سارے گناہوں سے بصدق دل توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی مولا کو ناراض کرنے کی کوئی ہمت نہ کروں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناکام ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آتا ہوں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب کفل رات کو سویا تو اس کا انتقال ہی ہو گیا۔ صبح کو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قلم قدرت سے لکھا ہوا ہے، ان اللہ قد غفر للکفل، یعنی اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔